میں ایزیڈ ملک صبح انقلاب سے جناب ہمارے قاسمی صاحب مولانا انوار اللہ قاسمی صاحب ہیں اور آپ پہ ایڈیٹر صبح انقلاب ماشاء اللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور عالم ہیں، عالم دین ہیں۔ آج ہم جاننا چاہیں گے، دنیا تو قرآن کے بارے میں بہت سی تفصیل سے سنتے رہتے ہیں، درس قرآن، اور یہ درس قرآن اصل میں قرآن ہے کیا؟ مولانا صاحب سے ایک چھوٹا سا کلپنگ لینا چاہیں گے، اس پہ ایک بیان لینا چاہیں گے کہ مولانا صاحب بتائیں کہ یہ درس قرآن آخر کیا ہے اور قرآن کو قرآن نام کیوں دیا گیا ہے، اس پہ تھوڑا سا اپنی نظر ثانی کریں۔ دیکھیے، قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، ہدی للناس ہے، ڈائریکٹیو ہے آسمان کا، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے اس سے پہلے بھیجا گیا ہے۔ الگ الگ ناموں سے توریت، انجیل، زبور، آسمانی کتابیں ہیں، ساری کی ساری کتابیں۔ تو آخری کتاب اللہ جو ہے یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے طور پر اس کا تجویز کیا ہے۔ قرآن جو پڑھا جائے جو جس کو پڑھا جانا چاہیے، قرآن کا مطلب یہ ہے۔ اوکے، یہ کتاب ہدایت ہے، ڈائریکٹیو ہے، آسمانی ڈائریکٹیو، آخری انسانیت کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے کہ اس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اس کے احکامات کی پابندی کرنی ہے جو قرآن کے اندر درج ہے۔ جناب میں ایک سوال اس پہ یہ ہے، جس طرح سے ہمارا اپنا ریسرچ ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ یہ اللہ کا اقوال ہے، اللہ کا قول، اللہ کا اپنی بات جو اللہ نے دنیا کو ہدایت دی ہے، ہدایت ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا اپنا تجویز ہے اور میرا اپنا ریسرچ ہے، اس بات کو میرا اپنا ذاتی تجربہ میں کہتا ہوں کہ قرآن اسلام کا، انسانیت کا ایک سمویدھان بھی ہم عام زبان میں ہندوستانی بول چال کی بھاشا میں ہم اسے سمویدھان، اسلامک سمویدھان کہہ سکتے ہیں، انسانیت کا سمویدھان کہہ سکتے ہیں، مانوتا سمویدھان کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ غلط ہوگا؟ صحیح ہے، بالکل 100% صحیح ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ہیومینٹی جو ہے، ہیومینٹی انسانیت جو ہے وہی تو چاہے گی۔ انسانیت کا سب سے بڑا سمویدھان اگر کوئی ہے صرف قرآن کریم ہی ہے۔ بے شک انسانیت کا سب سے بڑا سمویدھان جو ہے وہ صرف قرآن ہے۔ تو اس کو ہم اپنی زبان میں نہ کہہ کر کے، اور ہم آپ سے اسی لیے بات کو سامنے رکھا ہے تاکہ اسلام جو ایک عربی لفظ ہے، اور اسلام کا مطلب میرا اپنا ذاتی تجربہ اور ذاتی اپنا ریسرچ کے حساب سے کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے انسانیت، جو ہم لوگ کے اندر میں سبھی کے انسان جتنے بھی مانو ہیں، جتنے بھی منشیہ ہیں پیدا ہوئے، وہ ساتھ میں پیدا ہوتے کے ساتھ اپنی ماں کے کوکھ سے آتے ہیں لے کے۔ الگ بات ہے کہ ہماری پرورتی الگ الگ جگہ پہ ہم پلتے ہیں، انسان کے لالن پالن ہوتا ہے، پالن پوشن ہوتا ہے، ان کا سماج، ان کا معاشرہ الگ ہوتا ہے، سب ایک دوسرے سے بھن ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ کر ان کے اندر وہ پرورتی جس کو ہم عادت کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے، اسی کو ہم دھرم میں شامل کر دیتے ہیں۔ ایک لفظ دھرم آ جاتا ہے، ہندی میں ہم دھرم کہتے ہیں، عربی میں اسے مذہب کہتے ہیں، لیکن یہ دھرم جو ہے وہ ایک پرورتی ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، دھرم جو ہے، دھرم تو دھرم ہے، مذہب جو ہے مذہب ہے، اور اب دنیا کا آخری مذہب اسلام ہے۔ اس سے پہلے جتنے مذاہب آئے سب آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ آخری مذہب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کی حیثیت سے اپنا ایک پسندیدہ مذہب قرار دے کر اور عام انسانوں کو اس کا پابند بنایا ہے۔ قرآن کے اندر ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں صرف مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی ادیان دنیا میں آئے سب کے سب آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں، ویلیڈیٹی ایکسپائر ہوگی ان کی۔ اسلام اب دنیا میں قیامت تک صرف اسلام ہی دنیا کا مذہب رہے گا، جو اسے اختیار کر لے۔ جی شکریہ اس بات پہ۔ دوسرا کہ جب دنیا میں صرف اسلام رہے گا، بہت جلدی ہے، لوگوں کو اس بات کا خاصہ بھی ہے، اور یہ بھوشوانی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس بات پہ پہلی پیشن گوئی کر دیا ہے کہ دنیا میں آخر وقت میں صرف اسلامی حکومت ہوگی پورے دنیا کے اندر میں۔
تو یہ آپ کا سمٹم جو انہوں نے بتایا تھا، آج کیا وہ سمٹم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ شروعات ہو گئی ہے اسلام کے وجود کی اور اسلام کے حکومت کی؟ ایسا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، وہ تو دیکھیے ایسا ہے کہ ایک تو ظاہری چیزیں ہیں، اور ظاہری چیزیں کیا ہے، ویسے تو آپ کو بتائیے کہ جو مستقبل ماضی قریب میں ہماری خلافت عثمانیہ رہی ہے، 650 سال سے حکومت کی ہے پورے ہندوستان پر، بر اعظم کے تینوں بر اعظموں پر بڑی حکومت رہی ہے اس کی، خلافت عثمانیہ کی. تو اس خلافت عثمانیہ میں اس کے جو زوال کے بعد، اس کے ڈاؤن فال کے بعد جو ہے جو ممالک تقریباً 40 ملک وجود میں آئے تھے اس کے زوال کے بعد جو ہے، اور مطلب ترکی کو اس طرح 40 ملکوں میں بانٹ دیا گیا ایک طرح پورے ترکستان کو. تو اب وہ 2023 میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی لیز ختم ہو رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ترکی اتنی ہی طاقت کے ساتھ جو ہے نئے سرے سے یہ دنیا میں وجود میں آئے گا. اور دنیا اسی 2023 سے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اس وقت کہ ترکی میں جو حالات ہیں وہ اس بات کے علامات ہیں کہ وہ ایک ابھرتا ہوا اسلام کو دیکھ رہے ہیں وہ. اور 2023 کے بعد جو اس کی شکل ایسی ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا اس کے زیر اثر آ جائے پوری 2023 کے بعد. یہ دنیا اپنے طرف سے انشاءاللہ دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی. بہت بہت شکریہ جناب مولانا صاحب، آپ نے بہت گہری بات بتائی ہے، اور امید کرتے ہیں ہم پھر نئے سوال کے ساتھ آپ کے اگلے پیشکش میں ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.